السلام علیکم، اسپریڈ اسلام میں خوش آمدید۔ فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، نوبڈی نوز، پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا، اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی ہوگی۔ اور یہ دن آنا ہے، قرآن نے ایک اور جگہ اس کو بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، جس کا حمل ہوگا نا، پریگننٹ ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا، اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بدحواسی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ یہ قیامت کا سینیریو ہے، یہ قیامت کا حال ہوگا، یہ ہے قارعہ۔ جبھی قرآن کہتا ہے وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے صرف 3 آیتوں میں ایک منظر کشی کی کوسچن کریٹ کیا۔ اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا، سنو اس دن سینیریو کیا ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پروانے آتے ہیں، بارشوں میں زیادہ آتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتے ہیں، پر اڑتے مکھی کی طرح، اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکرا کے گر رہا ہوتا ہے، لائٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، ادھر ادھر بدحواسی ہوتی ہے پروانوں میں۔ قرآن نے مثال دی کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، بالکل ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ یہ تو لوگوں کا حال ہوگا۔ اب قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ جو ہے نا دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے دیو ہیکل جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ، یہ پہاڑ ہلاؤ تو ہلتے نہیں ہیں، کتنے سال لگتے ہیں پہاڑ کو توڑنے میں۔ ہمارے سائیڈ ایریا وغیرہ میں پہاڑوں کو توڑ کے روڈ بنائے گئے تو ہم دیکھتے تھے سالوں لگتے تھے، ڈائنامٹ سے اڑانا پڑتا تھا، مگر تھوڑا سا حصہ ہلتا ہے اس کا۔ مگر اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ کیسے ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے علاقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ رضائی بنانے والے کو، رضائی بنانے والا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی مارتا ہے رضائی پہ جب بنا رہا ہوتا، تو اون جو ہے نا، اون روئی وہ اڑتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا، ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا کہ لوگ بدحواس ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور پہاڑ کیسے ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ تو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہی خوف بہت تھا نا؟ نہیں، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اب ذرا انڈرسٹینڈ کرو بات کو۔ اللہ نہ کرے کوئی اچانک آفت آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، زلزلہ آ جائے، اور آپ بھاگ رہے ہوں، اور کوئی بندہ آپ کو روکے، یار رکو ذرا بتاؤ تم نے آج دن کیسے گزارا ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کے بندے حالت دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی ٹینشن میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ مگر سنو، اتنے خطرناک ماحول میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے، 1-2 دن کے لیے نہیں،
پوری زندگی کا حساب بھی اسی حالت میں دینا ہوگا۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے سنو، اللہ اکبر۔ میں آگے آیت لے جانے سے پہلے ذرا مزید قیامت کیسے آئے گی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے۔ تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے، یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں، تیار ہیں، جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اتنے سوالات کر لیے، اتنے ڈیٹیل کوسچن کر لیے، ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا۔ سنو نبی پاک فرماتے ہیں آج ڈیٹیل میں سمجھ لو۔ آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے، اتنا بڑا۔ یوں سمجھیے، اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے لیے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے، ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے، سور اس طرح کا ہے، مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی، دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی، اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی۔ یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے۔ اور اب سنو کیا ہوگا، 3 بار جو سور پھونکی جائے گی نا، اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے بیان کی۔ فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا، اس کو فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ جسے محفوظ فرمائے، باقی لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو، اس پھونک کو اور لمبا کریں گے۔ اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے، بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھر آئے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں، کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں، اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے، فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے۔ عجب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ سنو، آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا، اور یہ نبی پاک صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جب تک چاہے گا لوگ اس آفت میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر نفخہ صعق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا۔ اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ ہاں، جسے اللہ پاک چاہے گا اسے اس وقت موت نہیں آئے گی۔ اب ذرا خوبصورت
کہتے نا اللہ کی جس کو کہتے نا حاکمیت، رب کا جبار ہونا، قہار ہونا، مالک ہونا. اب ذرا الفاظ سنیے گا حدیث کے، ہلا دیتے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں الفاظ. سنو. اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا. اللہ پاک جانتا ہے، وہ تو خوب جانتا ہے کون زندہ ہے. فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے. حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں. حضرت اسرافیل کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں. اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے. اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے. حضرت اسرافیل کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی، اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. اب کوئی نہیں ہوگا، اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا، اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا اللہ اس وقت جو فرمائے گا نا وہ بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. کاش قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں. سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ پتہ ہے کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. اللہ اکبر. ان جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا، اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے ان تمام متکبرین، ان تمام جابرین، ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے دنیا قائم ہے، ہم ہیں تو جناب فیصلے ہوتے ہیں، ہماری اتھارٹی ہے. اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا، اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا رب باقی رہنے والا. پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں. پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا. اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے. آج دنیا میں کئی لوگ معاذ اللہ اللہ کے سامنے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت رب ارشاد فرمائے گا کون ہے میری شرکت کا دعویٰ دار، آ جائے میرے سامنے. اللہ اکبر. کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا. مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا. جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے. جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے. اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا. آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں. اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. رب نے فرمانا ہے نا وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو. اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی. اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں. تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی. اب زمین کھلے گی اور آقا فرماتے تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی رب قرآن میں فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر. اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے. یہ ہے قارعہ، القارعۃ مل قارعہ، یہ ہے قیامت. Turn to Allah Pak before you return to Allah Pak. For more videos, subscribe to Spread Islam.